السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم له الا الصیام فإنه لی وأنا اجزی به او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت مومنوں سے خطاب فرماتے ہوئے قرآن میں فرما رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ کیوں فرض کیے تھے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہاں پر سب سے پہلے اللہ رب العزت بندوں کو ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں۔ اللہ چاہتے تو لوگوں کا لفظ استعمال کرتے یا انسانوں کا لفظ استعمال کرتے، یہاں پر اللہ رب العزت بڑے پیارے انداز میں مؤمنوں سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ باپ اپنے بچے کو پیار سے، محبت سے، نام کے علاوہ جب بلاتا ہے بیٹا کر کے، تو اس میں محبت ہوتی ہے، اس میں پیار ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنے ایمان رکھنے والے بندوں کو ایمان والوں کر کے بلا رہے ہیں۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ سارے مذاہب میں، ساری امتوں میں اور سارے انبیاء علیہ السلام پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کوہ طور میں 40 دن تک روزے کی حالت میں اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی روزے میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں مشہور ہے صوم داؤدی۔ تو ہر نبی، ہر امت پر روزے فرض کیے گئے، بات معلوم ہو۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں روزے کیوں فرض کیے، روزے کا مقصد کیا ہے، اللہ بندوں کو بھوکا رکھ کر کیا سکھانا چاہتے ہیں، کیا بتلانا چاہتے ہیں، اللہ کو بندوں کو بھوکا رکھنے کی حالت میں دیکھ کر کیا لگتا ہے؟ لعلکم تتقون، اللہ فرما رہے ہیں روزہ اس لیے ہے، روزے کا مقصد یہ ہے، روزے کا مغز یہ ہے، روزے کا اصل یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ کس چڑیا کا نام ہے؟ کس درخت کے پھل کا نام ہے؟ جس کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ من قبلکم لعلکم تتقون، عبادت کرو تقوی پاؤ گے۔ حج کے سلسلے میں فرمایا گیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو کوئی اللہ کے شعائر یعنی حج کے ارکان کی عزت کرے گا، وہ اس کے دل کا تقوی کی بات ہوگی۔ قربانی کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارا خون نہیں پہنچتا، تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ پہنچتا ہے تمہارا تقوی۔ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ جس کے سلسلے میں مسجد کے سلسلے میں قرآن میں فرمایا گیا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، مسجد تقوی کی بنیاد پر رکھی جاتی ہے۔ اور متقیوں کے لیے، تقوی رکھنے والوں کے لیے اللہ نے انعام کا اعلان کیا ہے إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، متقیوں کے لیے، تقوی رکھنے والوں کے لیے کامیابی ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کوئی ظاہری چیز نہیں ہے، تقوی باطنی چیز ہے، تقوی جسمانی چیز نہیں ہے، دل کے اندر کی چیز ہے۔ سرور کونین
میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اشارہ کر کے فرمایا، التقوی ہا ہنا، نبی نے اشارہ کر کے فرمایا تقوی دل میں ہوتا ہے۔ اب جب تقوی آتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جب تقوی آتا ہے حلال و حرام کی تمیز آتی ہے، جب تقوی آتا ہے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، جب تقوی آتا ہے رات کی تاریکی میں بھی اور دن کے اجالے میں بھی بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، جب تقوی آتا ہے آنکھیں نامحرم کی طرف اٹھنے سے رک جاتی ہے، جب تقوی دل میں آتا ہے کان فحش کلام سننے سے رک جاتے ہیں، جب تقوی دل میں آتا ہے یہ پیر کسی برائی کی طرف جانے سے رک جاتے ہیں، جب تقوی دل میں آتا ہے یہ ہاتھ کسی پر ظلم کرنے سے رک جاتے ہیں۔ یہ روزے کا اصل مقصد ہے۔ دنیا والے ہزار اس کے فوائد گنوائے، ڈاکٹرز کہتے ہیں روزہ رکھنے والا سال بھر مضبوط رہتا ہے، ٹیکنالوجی ہزار کہیں، لیکن اصل تقوی کا مقصد اللہ کے قریب ہونا ہے، تقوی کا حاصل کرنا ہے۔ یہ رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ یہ رمضان المبارک جو مہینہ جب آتا ہے ایک مسلمانوں کے لیے ٹریننگ کا مہینہ ہے، ریہرسل کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر ایمان تازہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایمان اپ گریڈ ہوتا ہے، اپ ڈیٹ ہوتا ہے۔ جو بچھڑے ہوئے بندے ہیں، جو خدا سے دور ہو گئے تھے، مساجد سے دور ہو گئے تھے، نمازوں سے دور ہو گئے تھے، قرآن سے دور ہو گئے تھے، نیکوکاری سے دور ہو گئے تھے، جنت سے دور ہو گئے تھے، نبی سے دور ہو گئے تھے، اب وہ اللہ کے قریب آئیں گے، وہ نبی کی سنتوں کے قریب آئیں گے، وہ جنت کے اعمال کے قریب آئیں گے، اور جنت کو پانے والے بنیں گے، اللہ کے پیارے بندے بنیں گے، جن کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہیں گے، جن کے واسطے، جن کے لیے خدا ساتوں آسمانوں پر آ کر پوچھے گا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے دعائیں مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کر دوں، اسے رزق دے دوں، اس کی ساری حاجتیں میں پوری کر لوں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے بڑی سعادتوں والا مہینہ ہے، بعض روایت میں آتا ہے۔ اور یہ جو روزہ رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کلو عمل ابن آدم لہو، جو انسان عمل کرتا ہے اس کا اجر اسے ملتا ہے، الا الصیام، مگر روزے کا اجر اسے نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ فرماتے ہیں وہ روزہ میرے لیے تھا، اس کا بدلہ میں ہوں، اس کا بدلہ میں دینے والا ہوں، میرے ہاتھوں سے یا خود میں بدلا ہوں۔ کتنا بڑا درجہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نبی نے فرمایا وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے، اپنے نفس سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، شیطانی ہٹ کنڈے سے بچنے کے لیے، اور شیطان کے بچھائے ہوئے جال سے بچنے کے لیے ایک روزہ ڈھال ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے، وہ نبی نے یہ بھی فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، انما الصیام من اللغو والرفث، نبی نے فرمایا اصل روزہ تو یہ ہے کہ لغو باتوں سے، فضول کاموں سے، گناہوں سے، آنکھوں کے گناہ سے، زبان کے گناہ سے، کان کے گناہ سے، ہاتھ سے گناہ کے، دل کے گناہ سے بچے، اسی کا نام روزہ ہے۔ الترغیب والترہیب ایک کتاب میں ایک حدیث منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزہ رہتا ہے اپنے آپ کو بھی گناہ سے بچا لیا، آنکھوں کو بھی بچا لیا، جس نے کان کو بھی بچا لیا، جس نے زبان کو بھی گناہ سے بچا لیا، جو جھگڑے سے دور رہ گیا، اللہ کے نافرمانی سے دور رہ گیا اور روزے کی حالت میں رہا، اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا دور فاصلہ کر دیتے ہیں کہ جس طرح ایک کوے کا بچہ پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کرے اور اڑتا رہے یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ مشہور ہے کہ کوا بہت دور کی مسافت طے کرتا ہے، جب ایک کوے کا بچہ پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کرے، بوڑھا ہو کر مرے، جتنا وہ دور اڑے گا اللہ رب العزت اس روزے دار کو جہنم سے اتنا دور کر دے گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے اتنا دور فرما دے۔
اور ایک حدیث میں ہے کہ روزے داروں کے لیے جنت کا ایک خاص دروازہ ہے جسے باب الریان کہتے ہیں، جس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ وہ دروازہ بلوائے گا، پکارے گا، کہاں ہیں وہ روزے والے؟ اور فرشتے کہیں گے جاؤ جنت میں، کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جاؤ جنت میں کھاؤ پیو، سیراب ہو کر کھاؤ جو تم نے دنیا میں اللہ کے لیے بھوکے تھے، اللہ کے لیے پیاسے تھے۔ اللہ ہم سب کو اس روزے کی حقیقت کو جاننے والا اور اس کو سمجھنے والا اور تقوی حاصل کرنے والا، روزے کے اصل کو، مغز کو پانے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔